اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون۔ اے پیغمبر اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا ہے، مگر تم نے ان کو جہاد میں شریک ہونے کی اجازت اس سے پہلے ہی کیوں دے دی کہ تم پر یہ بات کھل جاتی کہ کون ہے جنہوں نے سچ بولا ہے، اور تم جھوٹوں کو بھی اسی طریقے سے پہچان لیتے۔ جو لوگ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اپنے مال و جان سے جہاد کرنے کے لیے تم سے اجازت نہیں مانگتے، اور اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ تم سے اجازت تو وہ لوگ مانگتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے شک کی وجہ سے ڈاواں ڈول ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 43، 44، 45 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ پہلی آیت کریمہ یعنی 43 نمبر اس سے پہلے بھی پڑھی گئی تھی، لیکن کچھ باتیں باقی رہ گئی تھی جس کی وجہ سے میں نے دوبارہ سورہ توبہ کی 43 نمبر کی آیت تلاوت کی ہے۔ 43 نمبر میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کا اتنا خیال فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے معاف کر دیا آپ کو۔ یہ پہلے کہا معاف کر دیا ہم نے آپ کو۔ دیکھیے، شاید کسی کے دل میں ذہن و دماغ میں یہ خیال آئے کہ معافی تو غلطی پر اور جرم پر ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تمام انبیاء کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہے، یعنی کسی قسم کی کوئی غلطی اور خطا نہیں ہو سکتی نبیوں سے۔ صغیرہ کبیرہ ہر قسم کی خطاؤں سے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف رکھا ہے، ہر قسم کے گناہ سے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بچا کر کے رکھا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اپنی امت کے لیے ماڈل بنتے، نمونہ بنتے۔ اگر نبیوں سے خطا ہو جاتی، غلطی ہو جاتی تو ان کی پوری شریعت ہی مشکوک ہو جاتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو ہر قسم کی خطاؤں سے محفوظ رکھا ہے، اور ولیوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے؟ گناہوں سے محفوظ رکھا ہے، اور نبیوں کو معصوم رکھا ہے۔ یہ دونوں میں فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو تو ہر قسم کی خطا سے معصوم رکھا ہے اور ولیوں کو محفوظ رکھا ہے، گناہ کرنے نہیں دیتے ولیوں سے، اور نبیوں کو معصوم رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی خطاؤں کو معاف کر دیا۔ تو جس طریقے سے غلطیوں پر اور جرم پر معافی ہوتی ہے، اسی طریقے سے خلاف اولا کاموں پر بھی معافی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کے پاس جب یہ منافقین لوگ آئے تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس کی تحقیق کرتے، تفتیش کرتے، تحقیق اور تفتیش کرنے کے بعد آپ ان کو اجازت دیتے۔ آپ نے بغیر تحقیق کے، تفتیش کے آپ نے اجازت دے دی تو گویا کہ آپ نے خلاف اولا کام کیا، ناجائز کام آپ نے نہیں کیا، کیونکہ نبیوں سے ناجائز کام ہو ہی نہیں سکتا۔ ناجائز کام نہیں کیا بلکہ خلاف اولا کام کیا، اور نبی سے خلاف اولا کام ہونا بھی نبی کی شان کے خلاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے فرما رہے ہیں ہم نے آپ کو معاف کر دیا۔ اور ایک بات کتاب میں نے پڑھی رات کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت تھی اور اتنا تعلق تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ پہلے کہتے کہ آپ نے کیوں اجازت دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبع نازک پر
یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اتنا نازک تھا اور اللہ تعالیٰ سے اتنا تعلق تھا، اگر اللہ تعالیٰ کہہ دیتے کہ آپ نے کیوں اجازت دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناقابل برداشت تکلیف ہوتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک کا خیال فرمایا اور پہلے کہہ دیا کہ ہم نے آپ کو معاف کر دیا. پھر بعد میں اللہ فرما رہے کہ آپ نے کیوں اجازت ان کو دے دی بغیر تحقیق کے اور بغیر تفتیش کے. دیکھیے، جب کسی کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے اور وہ اولاد اگر پلٹ کر کے باپ کو ماں کو جواب دے دے تو ماں باپ کو ناقابل برداشت تکلیف پہنچتی ہے کہ ہم نے بیٹے کو اتنا چاہا، بیٹے کی تعلیم کا میں نے انتظام کیا، بیٹے کو میں نے اس طریقے سے پڑھایا لکھایا، اور بیٹا پھر مجھ کو جواب دے رہا، تو باپ کو ناقابل برداشت تکلیف پہنچتی ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بات میں بیان کر رہا ہوں تفسیر سے، اس کا تعلق نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ کو اتنا ستایا گیا کہ کسی بھی نبی کو اتنا نہیں ستایا گیا. مجھ کو تکلیف اتنی پہنچی امت سے، اتنی پہنچی میری نافرمان امت سے کہ کسی اور امت کو اتنی تکلیف نہیں پہنچی اور اتنا اور کسی نبی کو نہیں ستایا گیا. تو یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے 950 سال عمر دی اور دوسرے نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ عمریں دی، تو ان کو تو زیادہ تکلیف پہنچی، ان کو زیادہ ستایا گیا. نوح علیہ السلام کو 950 سال تک دعوت و تبلیغ کی بنیاد پر تکلیف پہنچائی گئی، ستایا گیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 63 سال کی عمر ملی، اس میں سے 23 سال نبوت کا دور گزرا. اور 23 سال کا اگر عرصہ دیکھا جائے تو حضرت نوح علیہ السلام کے مقابلے میں تو کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہے. لیکن اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ مجھ کو تمام نبیوں سے زیادہ ستایا گیا، تکلیفیں پہنچائی گئی، پریشان کیا گیا. تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے انتہا درجے کی محبت تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہے وہ نافرمان ہو چاہے فرما بردار ہو، دونوں سے انتہائی درجے کی محبت کی تعلق تھا. اس تعلق کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھ کو زیادہ تکلیف پہنچی. کیوں؟ میں اپنی امت سے تو محبت کروں، چاہے وہ نافرمان ہو چاہے فرما بردار ہو، اور اس سے مجھ کو تکلیف پہنچے. ظاہر بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے محبت تھی تو امت کو بھی تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے تھی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھ کو تمام نبیوں سے زیادہ اذیتیں دی گئی، تکلیفیں پہنچائی گئی. تو اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک کا خیال فرمایا اور یہ فرمایا کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا، اور آپ نے جو کام کیا کہ منافقوں کو بغیر تفتیش کے بغیر تحقیق کے اجازت دے دی تو آپ کی شان کے خلاف یہ کام ہوا. اس کے باوجود بھی میں نے آپ کو معاف کر دیا. اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ سے یہ کہ اگر آپ ان کو تفتیش اور تحقیق کر کے اجازت دیتے تو مسلمانوں کو معلوم ہو جاتا منافق کون ہے اور مخلص مسلمان کون ہے. مسلمان اس کو پہچان لیتے. آپ نے جب ان کو اجازت دے دی تو اجازت دینے کے بعد اس کا نفاق اور اس کی منافقت چھپی رہ گئی. تو آپ کو تحقیق کرنی تھی، تفتیش کرنی تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اجازت دی ان کو، اگر آپ اجازت نہ بھی دیتے تب بھی وہ جہاد کے اندر نہیں جاتے، اور وہ کچھ تو کرتے، شک و شبہ کا اظہار کرتے یا اپنی پریشانی اظہار کرتے، جب بھی وہ نہ جاتے. اور اگر وہ جاتے بھی تو مسلمانوں میں شر و فساد پھیلاتے، مسلمانوں کی ذہن و دماغ میں غلط فہمیاں پیدا کرتے. اس لیے جو ہے آپ کے لیے مناسب تھا تحقیق اور تفتیش کرتے. اور ایک بات اور یاد مجھ کو آئی کہ وہ لوگ جب آپ نے اجازت دے دی کہ اچھا ٹھیک ہے بھائی تم کو عذر ہے جاؤ تم، تو وہ لوگ جب اپنے ساتھیوں کے پاس گئے تو وہ لوگ اپنے ساتھیوں کے پاس جا کر کے خوشیاں منا رہے تھے کہ دیکھو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ بیوقوف بنا دیا کہ میں نے جھوٹ موٹ کہہ کر کے اجازت دے دی اور عذر پیش کیا اور اس نبی نے مجھ کو اجازت دے دی. تو اپنے ساتھیوں کے پاس جا کر کے خوشیاں منا رہے تھے کہ میں نے بیوقوف بنا کر کے اجازت دے دی. دوسری اور تیسری آیت کریمہ یعنی 44 اور 45 نمبر کی جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے اس کے اندر دیکھیے بیان کیا گیا ہے
44 نمبر کے اندر کہ مسلمان آدمی جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ آپ سے کبھی بھی اجازت مانگنے کے لیے جھوٹا عذر بیان کر کے نہیں آئے گا کہ یا رسول اللہ مجھ کو آپ اجازت دے دیجئے، مجھ کو یہ عذر ہے، یہ پریشانی ہے، وہ کبھی بھی اجازت نہیں مانگے گا۔ اور اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ منافق کون ہے، متقی کون ہے، مخلص کون ہے، منافق کون ہے۔ وہ مسلمان تو کبھی بھی اجازت نہیں مانگے گا اور اپنی جان کو، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے سے ذرہ برابر بھی دریغ نہیں کرے گا۔ اور تیسری آیت کریمہ جو پڑھی گئی ہے اس کے اندر اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں کو اللہ کی ذات پر شک و شبہ ہے اور جو یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا وہی لوگ آ کر کے جھوٹے سچے ہیرے بہانے کر کے آپ سے اجازت مانگتے کہ آپ مجھ کو اجازت دے دیجئے، یہ میرے ساتھ عذر ہے، میری بیوی پریشان ہے، میرا بچہ بیمار ہے، یا کوئی اور بیماری ہے، یا کوئی اور عذر ہے۔ یہ وہ لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں جن کو اللہ کی ذات پر یقین اور اعتماد نہیں ہے اور جس کا آخرت پر یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، وہ لوگ آپ سے اجازت مانگتے۔ اور اس کی دلیل آگے کی آیت میں بیان کی گئی ہے کہ وہ لوگ جانا ہی نہیں چاہتے۔ اگر وہ لوگ جانا چاہتے تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیت میں یعنی 46 نمبر کی آیت میں دیا ہے، جس کو انشاءاللہ کر بیان کروں گا کہ ان کے دلوں کے اندر جو نفاق تھا یہ صرف بہانے بازی کر رہے تھے کہ آپ مجھ کو اجازت دے دیجئے اور میں پریشان ہوں، آپ مجھ کو اجازت دیجئے۔ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بیان کیا ہے، اس کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔